چلو بچوں، آج میں ایک لالچی بڑھیا کی آپ کو ایک کہانی سناتی ہوں۔ چھوٹے سے گاؤں میں رہتی تھی ایک بڑھیا جس کا نام تھا ممتا۔ ممتا بہت ہی چالاک تھی۔ وہ ہر وقت امیر ہونے کا ہی سوچا کرتی تھی۔ وہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے بازار میں بیچا کرتی تھی، جس سے اس کے گھر کا اچھا خاصا راشن چل رہا تھا، لیکن وہ امیر نہیں ہو رہی تھی۔ اس وجہ سے اس کو یہ کام کرنا بہت ہی برا لگتا تھا۔ وہ جنگل کی طرف جا ہی رہی تھی، تبھی اس کو ایک درخت کے نیچے چولہا نظر آتا ہے، جسے وہ گھر لے کے جانے لگتی ہے۔ گھر جاتے ہی چولہے کو ایک سائڈ پہ رکھتی ہے اور کہتی ہے، ارے چولہا تو مل گیا، لیکن اس کے اوپر بنانے کے لیے بھی کچھ چاہیے۔ میرے گھر تو کچھ نہیں، آج جنگل گئی تھی، پھر واپس آ گئی، آج تو کوئی بھی پیسے نہیں جس سے میں گھر کا راشن لے آؤں اور کچھ بنا کر کھا لوں۔ آج کہیں سے بریانی آ جاتی، کاش یہ جادو ہی چولہا ہوتا اور مجھے کچھ دیتا۔ اچانک سے وہاں ایک بریانی کی پلیٹ آ جاتی ہے۔ اسے دیکھ کر ممتا کہتی ہے، ارے یہ تو واقعی ہی جادو ہی چولہا ہے۔ ارے میری تو قسمت ہی جاگ پڑی، اب اس جادو ہی چولہے سے کہیں کہیں کھانے بنواؤں گی اور ایک ڈھابا کھولوں گی، اور پھر مجھے امیر ہونے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ میں بڑی گاڑی لوں گی، بڑا بنگلہ، اور آرام سے رہوں گی اس میں۔ یہ تو کوئی اولاد بھی نہیں جو اس چولہے کے لیے لڑے گا، اور پتی بھی ابھی شادی کے 2 ہی سال گزرے تھے کہ وہ گزر گیا۔ اچھا ہی ہوا کہ وہ گزر گیا۔ جادو ہی چولہے کو طرح طرح کی چیزیں بتانے لگ گئی۔ جادو ہی چولہا طرح طرح کی چیزیں بنانے لگ گیا۔ ایک بہت بڑا ڈھابا کھول دیا۔ گاؤں والے بھی بہت حیران تھے کہ اس نے اتنی جلدی ایک بڑا سا ڈھابا کیسے کھول لیا۔ ایک دن کی بات ہے، ممتا صوفے پہ بیٹھی ہوئی تھی، تبھی گاؤں کی ایک عورت اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے، ارے ماں جی، آپ اتنی امیر ہو گئی ہیں، کیا مجھے بھی تھوڑا آپ کھانا دے سکتی ہیں؟ میرے سارے گھر والے کب سے بھوکے بیٹھے ہیں۔ ارے کیا میں یہاں مفت میں کھانا بانٹ رہی ہوں؟ کھانا کھانا ہے تو میرے ڈھابے سے جا کے پیسے سے لو، یہاں میں کیا مفت میں کھانا دے رہی ہوں جو مفت میں تمہیں دوں گی؟ ممتا اس عورت کو وہاں سے ڈانٹ کے بھگا دیتی ہے۔ میں پڑا وہ چولہا یہ ساری بات سن رہا تھا، من ہی من سوچتا ہے، ارے کیسی عورت ہے، میں نے تو اس کو بہت نیک سمجھا تھا، میں نے سوچا کہ یہ دوسروں کی بھی مدد کرے گی، اس لیے میں نے اس کو اتنا زیادہ کھانا دیا، اب سے میں اس کو کوئی کھانا نہیں دوں گا۔ چولہا نے اب یہ ٹھان لیا تھا کہ آئندہ سے میں ممتا کو کوئی کھانا نہیں دوں گا۔ ممتا پھر چولہے سے آ کے طرح طرح کے کھانے مانگتی ہے، لیکن چولہے میں سے کھانا تو نہیں آتا، مگر چولہا وہاں سے غائب ہو جاتا ہے، جسے دیکھ کر ممتا بہت پریشان ہوتی ہے اور کہتی ہے، ارے یہ جادو ہی چولہا کہاں چلا گیا؟ میں سارے کھانے کہاں سے بناؤں گی؟ ڈھابے والے کا فون آیا تھا کہ کھانے ختم ہو گئے ہیں، اب میں اس کو اتنے زیادہ کھانے کہاں سے دوں؟ میرے پاس جون سے پیسے پڑے ہیں، تھوڑا سا کھانا بھجوا دیتی ہوں ڈھابے والے سے، پھر دیکھتی ہوں کیا کرتی ہوں۔ ممتا نے ایسا ہی کیا، اس نے تھوڑا سا کھانا ڈھابے پہ پہنچا دیا، لیکن گاہک تو بڑے کھانا کم پڑنے کی وجہ سے کئی گاہک واپس لوٹ جاتے ہیں۔ اب ایسے ہی کئی دنوں سے ڈھابے پہ کوئی بھی نہیں آنے لگا، ڈھابا بالکل ویران لگنے لگا۔ اب دھیرے دھیرے ممتا بہت غریب ہونے لگی، وہ پھر سے اپنے واپس گھر میں آ گئی، وہ بہت غریب ہو چکی تھی۔ اب ممتا کے پاس کوئی کھانے کے لیے چیز بھی نہیں تھی، وہ ڈھابا بھی پہلے بیچ چکی تھی، اب وہ بے حد ہی غریب ہو چکی تھی۔ پھر وہ سب گاؤں والوں سے معافی مانگتی ہے اور گاؤں والے اسے معاف کر دیتے ہیں، پھر وہ سب مل کر اسے کھانا کھلاتے ہیں۔ ممتا بہت شرمندہ ہوتی ہے۔ تو دیکھا بچوں، ممتا کا کیا حال ہوا؟ اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ جو بھی چیز ہمارے پاس ہے وہ دوسروں کے ساتھ مل بانٹ کر کھانی چاہیے۔ ہاں بچوں، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور نیچے دیے ہوئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ایسی ہی دلچسپ کہانیاں آپ تک